کیا لنگوسٹکس ایک سائنس ہے یا کیا ایک لنگوسٹکس ایک سائنس نہیں ہے؟ اور اگر اس کو سائنس کہا جاتا ہے تو وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ یہ ایک سائنس بنتی ہے، اور اگر نہیں بنتی تو اس کے لیے کون کون سی وجوہات ہیں، اور پھر یہ سائنس کے کون کون سے کرائٹیریا ہیں، کون کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں کہ جن کو ہمیں لنگوسٹکس کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ یہ واقعی ایک سائنس ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ لنگوسٹک ایک سائنس ہے یا نہیں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں یہ جاننے کی طرف کہ لنگوسٹکس جو ہے وہ ایک سائنس ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو لنگوسٹکس ہے یہ لیٹن ورڈز کا یہ کمبینیشن ہے، جیسے لنگوا ہے اور اسٹکس ہے۔ لنگوا کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ جو زبان ہوتی ہے یہ ٹنگ، اور پھر اسٹکس کا مطلب ہوتا ہے نالج اینڈ سائنس۔ تو جو زبان ہے اس کے علم کو اس کو لنگوسٹکس کہا جاتا ہے۔ اب لینگویج کیا ہوتی ہے؟ لینگویج مین اے پروسیس آف ٹرانسفرنگ انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو دی ادر۔ سمبلس کے ذریعے بول کے یا لکھ کے ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف جب کسی بات کو پہنچانا ہو تو اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ یہ لینگویج ہے۔ اب اس لینگویج کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس۔ اب لنگوسٹ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بیالوجی پڑھتے ہیں، یہ پریکٹیکل سائنسز ان کے تجربے کرتے ہیں، اسی طرح ہم لنگوسٹکس کو بھی سائنس کہتے ہیں، چونکہ ہم اس کو بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں اور پڑھی جاتی بھی اور پڑھنی بھی چاہیے اور اس کو سائنس قرار دینا چاہیے۔ اب یہ لنگوسٹکس جو ہے یہ کسی ایک لینگویج کی اسٹڈی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی لینگویجز اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں ان سب کے مطالعے کو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ ان کا اوریجن لنگوسٹکس میں آتا ہے، ان کی آرگنائزیشن اس میں آتی ہے، ان کی فارمیشن آتی ہے، ان کے گرامر ہیں، ان کے رولز ہیں، ان کی ورڈز کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کے ورڈز کے میننگز ہیں، ان کی نیچرل ڈیولپمنٹ ہے لینگویج کی، کیسے وہ ایک فارم بناتی ہیں، کیسے وہ مینیج کنوے کرتی ہیں، کون کون سے ایسے کس طرح ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ سیکھی کیسے جاتی ہیں، سوسائٹیوں نے کیسے یوز کرتی ہیں، اس سب کو لنگوسٹکس کے اندر یہ مختلف اس کے یعنی اس میں آپ کی لنگوسٹکس میں جو چیزیں آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ سوشل لنگوسٹکس کے سوسائٹی کے اندر کیسے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، سائیکو لنگوسٹکس کے پہلی لینگویج کو سیکھا کیسے جاتا ہے، پھر سنٹیکس آتا ہے کہ پورے سینٹینس کے میننگز کیسے لیے جاتے ہیں، سینٹینس بنتا کیسے ہے، اس میں سیمینٹکس آتی ہے کہ وہ میننگ کیسے دیتا ہے، مارفالوجی آتی ہے کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، وہ کیسے مطلب دیتے ہیں، اور اس میں ڈسکورس انالیسز آتا ہے، پریگمیٹکس آتی ہے کہ ان لفظوں کو آپ کیسے جو لکھے ہوئے ان کا مطلب کیسے آپ لے سکتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں جا کے۔ اب یہ ساری چیزیں دنیا کی تمام لینگویج کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ تو ادھر جو یہاں پر اب ہے کہ جو اب ہم اس کو طرف موو کرتے ہیں کہ یہ کیسے سائنس ہے، تو جو کیننز آف سائنس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب جیسے جو کیننز آف سائنس ہیں لنگوسٹکس کے حوالے یا جو ویسے سائنس کے ہے، تو ان میں سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ آبجیکٹیوٹی آتی ہے، اور آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لینگویج جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بھی اگر کوئی نئی لینگویج ہی بن رہی ہے تو ہے لینگویج ہی، تو تمام لینگویج برابر ہیں، لہٰذا ان کی ویلیو بھی برابر ہے۔ تو یہ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور یہ اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو یہ لنگوسٹکس کی اسٹڈی میں یہ پائی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے ایمپیریسزم، جس کو آپ تجربیت کہتے ہیں۔ یہ اس چیز پر اس کا ہوتا ہے کہ آبزرویشن اور ایکسپلینیشن اور ایکسپیریمنٹس کیے جائیں تاکہ اس لینگویج کو سمجھا جائے، اور لنگوسٹکس یہی کام کرتی ہے، اس کی تجربیت کی جاتی ہے کہ لینگویج پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، لینگویج عوام میں موو کیسے کرتی ہے، کانوں تک کیسے پہنچتی ہے، کون سے ایریا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر ہے وہ یہ ہے جس کو آپ ریشنلزم کہتے ہیں، کہ ریشنلزم مین کہ مائنڈ کیسے پلے کرتا ہے نالج کو ایکوائر کرنے میں جو اس لینگویج کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بھی ایک سائنسی بات ہے، تو یہ بھی لنگوسٹکس یہ کام کرتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے ایگزاسٹیوزم، EXHAUSTIVISM۔ ایگزاسٹیوزم مین کہ یہ اس جو لینگویج کوئی بھی یہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے تمام اسپیکٹس کو جتنے بھی ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، ان کی پروڈکشن کے اسپیکٹس، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اسپیکٹس، ان کو ریپروڈیوس کرنے کے اسپیکٹس، ان کے میننگ دینے کے اسپیکٹس، کیسے وہ لینگویج بنی ہے اور اوریجن کیسے ہوا ہے، پھر اس کی آرگنائزیشن کیسے ہوئی ہے، اس کے نیچرل ایلیمنٹس کون سے ہیں، اس کے فارمز کیسی ہے،
اس کے جو اندر گرامر ہے وہ کیسے، رولز ریگولیشن کے، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. پھر کنسسٹنسی مینس کہ اس میں کوئی کنٹراڈکٹری پارٹس نہیں ہونے چاہیے. کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف جب جایا جائے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف جب جایا جائے تو وہ ایز اے ہول پورا اس سسٹم کا جو مین کیپشن ہے جس کے لنگوسٹکس کے ذریعے اس کی انڈرسٹینڈنگ کی جا رہی ہے تو وہ اس کو مکمل طور پر کنوے کرے، مکمل طور پر کنسسٹنٹ رہے، تمام ایز اے ہول ایک پارٹ ہونا چاہیے. پھر اکانومی ہوتی ہے. اکانومی ان کے سائنس سے کہتی ہے کہ اپنے فکروں کو، آئیڈیاز کو، جو باتیں کہتے ہیں، تھیریز ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہیں نا، ان سب کی آپ نے ریپٹیشن نہیں کرنی ہوتی. ریپٹیشن نہیں اس میں آئے گی. آپ نے ایک چیز کو ایک بار کہنا ہوتا ہے، دوبارہ اس میں نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ کہنا تو اس کو ویلیڈیٹی کے ساتھ کہنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیننز آف سائنس ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں لنگوسٹکس کے اندر. اب ایک بات ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں لنگوسٹکس کے، ان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو آپ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جیسے آبزرویشن ہے. اب سائنس میں بھی آبزرویشن ہوتی ہے، ان تمام چیزوں، پہلی چیزوں کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہے آبزرویشن بھی. تو جیسے سائنسز میں آبزرویشن ہے تو لنگوسٹکس کی اسٹڈی میں بھی آبزرویشن ہوتی ہے. جیسے اب سوشل لنگوسٹکس پڑھتے ہیں تو پوری آبزرویشن ہے. اب باڈی پارٹس پڑھتے ہیں کہ کون کون سے باڈی کے پارٹس اس میں انوالو ہیں، یہ بھی آبزرویشن ہے. لفظ ورڈ جو ہیں وہ موو کیسے کرتے ہیں، ان کی سائنس کیا ہوتی ہے، ان کی فونیٹکس کیا ہے، ان کی فنالوجی کیا ہے، تو ان کو آبزرو کیا جاتا ہے. آبزرو کرنے کے بعد ان لینگویجز کو ان کے بارے میں ہائپوتھسز لیا جاتا ہے، کوئی ایک سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، کوئی جنرل سٹیٹمنٹ ان کے بارے میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کام کیا جا سکتا ہے. اس سٹیٹمنٹ بنا کے لینگویج کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، مختلف سوشل لنگوسٹکس، سائیکو لنگوسٹکس سے چیزیں لے کے پریگمیٹکس، ڈسکورس انالیسس کیا جا سکتا ہے. پھر اس پر ایکسپیریمنٹ تجربہ کیا جاتا ہے. اور جیسے لینگویج لیب ہوتی ہے لینگویج سیکھنے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک تجربے کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں بھی انوالومنٹ ہوتی ہے چیزوں کی. اب یہاں پر ریزلٹس بھی لیے جاتے ہیں. اب ایکسپیریمنٹ جو ہوتا ہے جیسے آبزرویشن، ہائپوتھسز، ایکسپیریمنٹ، اس کے بعد ریزلٹس ہوتے ہیں. ریزلٹس کے بعد جو اس کی ریزلٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور جب ویریفیکیشن کی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تھیوری ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ لینگویج جو ہے یہ ایک سائنس ہوتی ہے، یہ بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے، باقی سائنسز کی طرح یہ ہوتی ہے. اب یہ جو اب ان ساری چیزوں کے بعد جب ہم لنگوسٹکس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آبجیکٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے، تمام لینگویج کو برابر سمجھنا، ایمپیریسزم ہے، ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں. پھر اس میں ریشنلزم ہے کہ اس میں نالج کو لیا جاتا ہے کہ لینگویج کیسے نالج ٹرانسفر کرتی ہے، اور اس کے جو آل اسپیکٹس اس کو اسٹڈی کیے جاتے ہیں. ایگزاسٹیوزم ہے. پھر کنسسٹنسی اس کے اندر ہوتی ہے کہ ایز اے ہول اس کو تجربہ کیا جائے. پھر اکانومی کی ریپیٹیشن نہ ہو آئیڈیاز کی، اور آبزرویشن کی جائے. آبزرویشن کے بعد ہائپوتھسز ڈیولپ کیا جائے، پھر ایکسپیریمنٹ کیا جائے، پھر اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں، اور ریزلٹس کے بعد ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر تھیوری ہوتی ہے. تو اب تو انگلش جو لینگویجز ہیں جو لنگوسٹکس ہے، اب یہ ایک علیحدہ سے ایک بہت بڑا ایک شعبہ بن چکا، اور اس میں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے. اب جب ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو دو پرنسپل جو ہم فائنلی جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اگر ہم ان دو پرنسپل کو ہم ٹچ کریں گے یہ جاننے کے لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر ان دو پرنسپلس پر آپ کی لنگوسٹکس جو ہے وہ اگر پوری اترتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنگوسٹکس جو ہے وہ ایک سائنس کے طور پر آتی ہے. اب جو یاد رکھنا، ایک تھیوری اور پرنسپل میں کچھ فرق ہوتا ہے. تھیوری جو ہوتی ہے یہ حتمی نہیں ہوتی. کوئی بھی تھیوری جو ہے جس کو تھیوری کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں کسی وقت بھی کوئی لوپ ہول نکل سکتا ہے، اور نکلنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور تھیوری آ سکتی ہے، پھر اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور تھیوری آ سکتی ہے. ویریفیکیشن پرنسپل یعنی اگر آپ ویریفیکیشن مینس کہ آپ نے جو سائنٹیفک اسٹڈی جس چیز کی ہے، کیا اس کے جو اوریجن آپ لینگویج پڑھ رہے ہیں، آرگنائزیشن ہے، اس کا نیچرل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی فارمز ہیں، اس کی گرامر ہے، اس کے رولز ہیں، اس کی کنسٹرکشن کے رولز ہیں، اس کا سنٹیکس ہے، اس کا جو آپ نے پریگمیٹکس کی ہے، ڈسکورس انالیسس کی ہے، جو اس کے اندر آپ نے سوشل لنگوسٹک، سائیکو لنگوسٹک جو اس کے اسپیکٹس پڑھے ہیں، کیا ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں.
تو اگر کسی چیز کو ویریفائی کیا جا سکے تو اس کو کہتے ہیں کہ ویریفیکیشن پرنسپل، اور لنگوسٹکس کے تمام اسپیکٹس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو پرنسپل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ریڈکشنزم کا پرنسپل ہے۔ ریڈکشن قسم کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ہم سائنٹیفک پرنسپل پر، سائنسی اصولوں کے مطابق ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اس کے جتنے بھی اس کے جو ایک کمپوننٹس ہیں، اس کے جتنے بھی، کیا ان کے جتنے بھی کمپلیکس فنامنا ہے اس کو ہم مختلف قسم کی سمپل کر کے، انالائز کر کے، مختلف حصوں میں تقسیم کر کے، بیسک فزیکل میکانزم کے مطابق چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے، تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں؟ اگر وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سائنٹیفکلی ٹرو ہے، چونکہ سائنس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ویریفائی ہو سکے، اس میں کچھ فیک نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دوسرا وہ ریڈکشنزم ہو کہ اگر اس کو ایز اے ہول دیکھا جائے تو بھی وہ ایک مکمل نظر آئے، اور اگر اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تب بھی وہ یہ نظر آئے کہ یہ ایک مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ بھی سمجھ ہو رہے ہیں اور ایز اے ہول بھی یہ۔ اب یہ دونوں پرنسپل جو ان کے مطابق یہ اس پر پورے اترتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ لنگوسٹکس ایک سائنس ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ فزکس، کیمسٹری اور بیولوجی کی، تو وہ مختلف قسم کی اور طرح کی سائنسز ہیں، ان میں اور طرح کی چیزوں کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اب جیسے کیمسٹری میں کیمیکلز کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اب میتھ کی اس کی طرف چلے ہیں، فزکس کی طرف تو وہاں میٹر کی اسٹڈی کرتے ہیں، بیولوجی کی طرف آئیں تو وہاں یہ پلانٹ اور اینیمل کی اسٹڈی کرتے ہیں، ہیومن بینگ کی اسٹڈی۔ تو انسان کے اندر جو لینگویج پروڈکشن ہے، جو اس کی اسٹڈی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لنگوسٹکس ہے، اس لیے یہ بھی ایک سائنس ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔